اب یہ آف دا ریکارڈ ہے, آج کے ایجنڈے پہ یہ بات نہیں تھی, آ گئی تو سنتے گئے. یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ بھائی میں بھی قسم کھاتا ہوں, آپ بھی قسم کھاتے ہیں, ہم کن موقعوں پہ قسم کھاتے ہیں؟ ہوگا نا کوئی موقع جب ہمیں اپنی بات میں اعتبار پیدا کرنا ہو تو ہم قسم کھاتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات مان لے. وہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر شے پہ قادر, وہ جو اللہ الصمد بے نیاز ہے, مانو یا نہ مانو جہنم میں جاؤ. اب جب وہ بے نیاز ہے تو پھر وہ قسم کیوں کھائے؟ اپنی بات منوانی کے لیے نہیں, وہ قسم کھاتا ہے تمہارے عقیدوں کی اصلاح کے لیے. یہ فلسفہ ہے, اور میں نے اس پر 1 عشرے سے زیادہ تقریر کی. اب ظاہر ہے کہ فلسفہ قسم, قرآن کی قسموں کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے نشریاتی وسیلوں کے ذریعے بھی یعنی کروڑوں افراد تک یہ پیغام پہنچایا, اس کا خلاصہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں دے رہا ہوں. ہم قسم کھائے بات میں اعتبار پیدا کرنے کے لیے, اللہ قسم کھائے عقیدے کی اصلاح کے لیے, ہے نا. اب میں ایک مثال دے دوں, پھر واپس جاؤں گا سورہ کی طرف. اچھا بٹ قسم کھاتے ہیں آپ کے سر عزیز کی قسم, آپ کے سر عزیز سب کی قسم. اچھا بھائی آپ کی ٹانگ کی قسم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سر جس میں انسانی میں سب سے بلند ہے, تو جو سب سے بلند ہو اس کی قسم کھائی جائے. پہلا اصول یہ ملا, جو سب سے بلند ہو اس کی قسم کھائی جائے. اور دوسرا بھائی اگر سر زخمی ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے ٹوٹے ہوئے سر کی قسم. قسم ہمیشہ کھائی جاتی ہے بے عیب شے کی. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا. قسم اس کی کھائی جائے گی جو بلند ہو, قسم اس کی کھائی جائے گی جس میں کوئی عیب نہ ہو. طے ہو گئی بات؟ بھائی بہت توجہ مبذول رکھیے گا. یہ کہ فلسفہ قسم جو میں نے گھنٹوں میں بیان کیا ہے وہ فقط 5 دقیقوں میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. قسم کھائی جائے بلند چیز کی, قسم کھائی جائے بے عیب شے کی. اب قرآن نے سورہ ہجر میں قسم کھائی, 15واں سورہ ہے قرآن مجید کا. حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ جو لوگ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں وہ جا کے دیکھ لیا کریں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. حبیب قسم بلند کی کھائی جائے, قسم بے عیب کی کھائی جائے. لعمرک لفی سکرتہم یعمہون. حبیب تیری پوری زندگی کی قسم, جو تیرا انکار کرے وہ گمراہ ہے. محمد کی پوری زندگی بے عیب, تو جس کی پوری زندگی بے عیب ہو اس میں ہذیان کا لمحہ پایا نہیں جاتا. آسانی کے ساتھ گزر رہا ہوں, جانا کسی مرحلے تک ہے. بھائی سورہ ہجر میں قسم کھائی اور اب ایک قسم 30ویں پارے میں. اب جاؤں گا بس دعا پر, لیکن یہ 30ویں پارے کی قسم سامنے آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں معذرت چاہتا ہوں, گھڑی دیکھ لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی سنیے گا, آپ سورے کے 3 اجزاء بیان کر رہے ہیں, پورا سورہ بھی نہیں پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اب ترجمہ سنیے ٹھنڈے دل سے. لاقسم بہذا البلد. حبیب میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی. اللہ چاہتا ہے عقیدوں کی اصلاح ہو جائے قسم کے ذریعے, یہ چاہتا ہے نا. حبیب میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی. وانت حل بہذا البلد. حبیب تم ایک دن مکے کو فتح کرو گے, فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے. میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی کہ ایک دن تم فاتح بن کر اس شہر میں, فتح مکہ کا اشارہ ہے, اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے. ووالدن وما ولد. باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. یہ ہے قرآن مجید. اب وہ مفسر جن کا کام ہی ہے کہ دشمنی آل محمد کو تفسیر کے ذریعے پھیلائیں, ان مفسرین نے تحقیق کی کہ بھئی یہ باپ بیٹے کون ہیں. تو اب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن دینے کا عادی نہیں ہوں, جو تفسیروں میں نے دیکھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. اچھا 2 ہی گروپس ہیں, تیسرا میں خود عرض کروں گا. 2 ہی گروپس ہیں. کہنے لگے, اب ترجمہ کر رہا ہوں ان کے حوالے سے, کہنے لگے کہ میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی, تم فتح مکہ کر کے ایک دن اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے. آدم کی قسم, آدم کے بیٹوں کی قسم. باپ آدم اور سارے بیٹے ماولد میں آ گئے. اچھا اب آپ مجھے خود بتلا دیں کہ جب آپ بے ربط بات نہیں کرتے, اللہ سے یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ بے ربط بات کرتے ہیں؟ لاہور کے ایک بہت بڑے مفسر نے لکھا ہے, کیا اب اس سے زیادہ وضاحت بھی مقصود نہیں ہے. بہت بڑے مفسر نے لکھا کہ بھائی باپ بیٹے سے مراد
قسم اور آدم کی اولاد کی قسم. لیکن آدم اور اولاد آدم کا فتح مکہ سے ربط کیا ہے؟ بات تو بے ربط ہو گئی نا. اب مفسر بھی سمجھ رہا تھا کہ بات ہو جائے گی بے ربط. اب اس نے دوسرا قول لکھا, کہنے لگا بھائی اس سے مراد آدم اور اولاد آدم اگر نہ ہو تو اس سے مراد ہے ابراہیم اور اسماعیل, بڑے باپ بیٹے, بڑے باپ بیٹے, اور دونوں نے مل کے خانہ کعبہ کو بنایا تھا. اچھا پھر ترجمہ کر لیں. حبیب میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی, تم ایک دن فاتح بن کر شہر مکہ میں داخل ہو جاؤ گے. ابراہیم کی قسم, ان کے بیٹے اسماعیل کی قسم. اب آپ مجھے بتائیں کہ دونوں نے مل کے خانہ کعبہ تو بنایا تھا, لیکن فتح مکہ سے دونوں کا ربط کیا ہے؟ بات پھر بھی بے ربط ہے, بات پھر بھی بے ربط ہے. تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. حبیب میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی کہ تو ایک دن فاتح بن کر شہر مکہ میں داخل ہو جائے گا. اس باپ کی قسم کہ اگر اس کا سایہ تیرے سر پہ نہ ہوتا تو مشرک تجھے قتل کر دیتے, اور اس بیٹے کی قسم کہ اگر اس کی ذوالفقار تیرے ساتھ نہ ہوتی تو مکہ فتح نہیں ہو کتنا عجیب قرآن تو ابو طالب کی قسم کھائے, اور قسم کے لیے بات طے ہو چکی ہے کہ جس کی قسم کھائی جائے وہ بلند بھی ہو بے عیب بھی ہو, اور مسلمان اس میں عیب نکالے. کتنی عجیب بات ہے.